جو بچہ ہوتا ہے وہ دنیا سے کم دیکھی ہوتی ہے، تو وہ خدا کا پلان لایا ہوتا ہے اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے. اس کو کنٹرول کرنا جو ہے نا وہ تھوڑا اس پلان میں مداخلت ہو جاتی ہے نا. اچھا. ہاں، تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو ہلکا ہلکا ادھر سے سہارا دینا ہے، کوئی غلطی تو نہیں کر رہا، بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہوتی. ٹھیک ہے نا. اس کی جو اپنی لائف ہے، جو اس کی اپنی مرضی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس کو اچھی سرگرمیاں کرانی ہے، اس سے اچھی باتیں کرنی ہے، اس سے اچھی گفتگو کرنی ہے، خود بخود کنٹرول ہو جائے گا. جہاں والدین کو پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ خود کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی مرضی ان پر لانا چاہتے ہیں، امپوز کرنا چاہتے ہیں، اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ مزاحمت کرتا ہے. مزاحمت میں کبھی اچھلتا ہے، کبھی کودتا ہے، کبھی چیختا ہے، کبھی تیزی سے بھاگتا ہے، کبھی اس سے ٹکرا جائے گا، کبھی وہ چیز ٹوٹ جائے گی. لوگ کہتے ہیں کہ کنٹرول نہیں ہو رہا. اصل میں کنٹرول کرنا چھوڑ دیجئے، اس کو آزاد رہنے دیجئے، سپورٹ کریں. ہاں کوئی خطرناک چیز ہے اس کو ہلکا سا ٹھیک کر دیں، کوئی غلط جا رہا ہے ٹھیک کر دیں، وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. ایک بات تو بنیادی طور پر یہ میں سمجھتا ہوں یہ پیرنٹس کا بلیف ٹھیک ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہر یہاں چونکہ اسکول کا نظام ہے، یہاں تک کہ مدرسے کا جو نظام ہے جو بھی چل رہا ہے، اس کے اندر ہم ذہنی سرگرمیاں زیادہ کرتے ہیں. ہم پڑھائی، امتحانات، ٹیسٹ یاد کرنا. جی. تو جب چھٹیاں آتی ہیں، سردیوں کی چھٹیاں بھی، یہاں تک کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں یہ تجویز دیتا ہوں، خاص طور پر یہ چھٹیاں اس مرتبہ 20 دن کی آ رہی ہیں سردیوں کی، کہ آپ تھوڑا ذہنی سرگرمیوں کا گیپ دے دیں. دو ڈومین انسان کے اور ہیں، ایک جس کو ہم کہتے ہیں قلبی، یا جس کو ہم سب کانشیسلی کہتے ہیں بچہ لرن کرتا ہے نا، اور دوسرا جسمانی. وہ ایکٹیویٹی زیادہ کریں سردیوں میں، جسمانی کریں اور قلبی سرگرمی. اب کیسے قلبی سرگرمی عام طور پر ہمارے لوگ سمجھتے نہیں. وہ قلبی سرگرمی میں پڑھائی نہیں ہوتی، سٹوری ٹیلنگ زبردست قسم کی قلبی سرگرمی. بچے کے ساتھ بٹھا لیں، ساتھ بٹھا لیں، رضائی کے اندر لے لیں اور کہیں گے آج میں تمہیں بچپن کے اپنے واقعہ سناتا ہوں. اور بچے بڑے شوق سے سنتے ہیں، ٹچ کریں. ٹھیک ہے نا. یہ ہے قلبی سرگرمی. ان کو فیل دیں. جی بالکل. کبھی چلیں ٹہلنے نکلتے ہیں، پھر نیچر واک ایک بڑی زبردست چیز ہے ہماری، یہاں ختم ہوتی جا رہی ہے. نیچر میں جا کر واک کریں، اپنی کہانیاں سنائیں، اپنے واقعات سنائیں، لطیفے سنائیں، ہنسی مذاق کریں، ہاتھ پکڑ لیں، کبھی گلے لگائیں. بچوں کے ساتھ کبھی بچے بن جائیں. بالکل بچے بن جائیں. یہ ایکٹیویٹیز جو تربیت میں کردار ادا کرتی ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ لیکچر دینے میں، تقریر کرنے میں، سمجھانے میں نہیں کرتی نا. یہ جو ماتھے کا یہ پوائنٹ ہوتا ہے نا، انسان کا بڑا انرجی پوائنٹ ہوتا ہے. بچے کو یہاں پیار کریں، آپ کی انرجی پوری اس کے اندر منتقل ہو جائے گی. پازیٹیو انرجی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی صاحبزادی کو ماتھے پہ پیار کرتے تھے. اور یہ ایسے ہی نہیں، آج سائنسی طور پر اس بات ثابت ہے کہ یہ ایک انرجی پوائنٹ ہے. یہ انرجی پوائنٹ ایک قلب کو دوسرے قلب سے کنیکٹ کر دیتا ہے. تو پیرنٹس کو چاہیے کریں. افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے بہت سے گھروں میں دیکھا ہے کہ خاص طور پر فادر کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پیار نہیں کرتے. ایسے گھر والے موجود ہیں. تو اس سے پھر بڑے جب بچے ہوتے ہیں تو وہ باغی بننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری بات نہیں سن رہے. تو وہ ایک جسے کہتے ہیں فزیکل ٹچ، وہ ایموشنز، ایک کنیکشنز. اچھا، اس کے اندر ایک بہت اہم بات ہوتی ہے یہ کنیکشن بنانے میں کہ آپ کو کوئی منفی جملے نہیں بولتے، نیگیٹو ورڈز نہیں بول رہے. ہر بات کو پازیٹیولی کمیونیکیٹ کرنا ہے نا، مثبت جملے بولنا، مثبت ادائیگی کرنا، یہ تھوڑا پریکٹس کرنی پڑتی ہے نا. کہ ہر بات کو، مثال کے طور پر گلاس گر گیا تو اب یہاں نہیں کہنا گلاس کیوں ٹوٹ گیا، کوئی بات نہیں، گلاس تو بھائی ایسی چیز ہے، ٹوٹ گئی، کوئی مسئلہ نہیں، اگلی مرتبہ احتیاط کرنا. ٹھیک ہے نا. اچھا تم بچ گئے، شاباش، کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، ہم بھی بچپن میں ایسا ہو جاتا تھا، لیکن بس کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ بات بولیں گے نا تو بالکل وہ ایک قلب کا تعلق بن جائے گا اور بچہ خوش ہوگا کہ ٹھیک ہے غلطی ہوگی، اب میں اگلی مرتبہ کریکٹ کروں گا. وائب بھی پازیٹیو رہے گی، بات پازیٹیو رہے گی. لیکن اگر کہا کہ کیوں توڑ دیا، احتیاط نہیں کر رہے تھے، اگلی مرتبہ گلاس نہیں اٹھانا، تو وہ بس وہ نیگیٹو ہو جائے گا، وہ ڈس کنیکشن ہو جائے گا.